العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. لعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم وكانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خداوند متعال تمام حاضرین غیر حاضرین کی دعاؤں کو پورا فرمائے. جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے. اور جو مریض ہیں خاص طور سے سید ارشاد حسین شاہ صاحب اور ایک بچہ عبداللہ مریض ہیں، اور سید دلاور حسین، ان کو شفائے کلیہ عطا فرمائے. اور جناب اختر حیدری صاحب کی بہو مریض ہیں، اللہ ان کو شفائے کلیہ عطا فرمائے اور خود ان کو بھی. اور ایک اور مومن سید زادے نے درخواست دعا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے اور کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سورہ مبارکہ کہف جو قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اس میں سے ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور یہ آیہ مجیدہ وہ ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر سوار کیا گیا تھا تو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سر اقدس نے اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی. اب اس میں مختلف علماء کرام اور مفسرین کی تفسیریں بھی ہیں، ان کے جملے بھی ہیں. اور لیکن بہرحال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیوں اس آیہ مجیدہ کو تلاوت فرمایا؟ حالانکہ پورا سورہ کہف والوں کی داستان ہے، اور سورہ کہف آپ جانتے ہیں کہ جو چند ایک نوجوان تھے، قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، موحد تھے، اور زمانے کا بادشاہ انہیں جینے نہیں دے رہا تھا. وہ اپنے الہی مشن کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اور وہیں وہ اللہ سے پناہ لی انہوں نے. اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں اذ آوى الفتية الى الكهف. جب انہوں نے کہف میں سہارا لیا، اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت کی امید لی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کتنے سال؟ 309 سال وہ سوئے رہے. اور اس کے بعد جب زندہ ہوئے تو گئے بازار میں کچھ خریدنے کے لیے، تب جا کر پتہ چلا کہ یہ تو 400 پرانی سال کی بات ہے یا 309 سال کی بات ہے. مختلف اس میں تاریخ میں اختلاف ہے، چونکہ اس زمانے میں تاریخیں لکھی نہیں جاتی تھیں، زبانی بیان کی جاتی تھی. اور یہ بھی سریانی زبان کے جو رائٹر ہیں ان سے یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں اور آگے چل رہی ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس آیہ مجیدہ کا انتخاب جو فرمایا، یقیناً امام کی جو تلاوت ہے، اگر انسان زندہ ہو تو تلاوت کرے، وہ بامقصد ہوتی ہے. اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اپنی شہادت کے بعد جب اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں کچھ اسرار، کچھ رموز، کچھ مقاصد پوشیدہ ہیں. اور یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، امام زمان کے لشکر میں جو سپاہی شامل ہوں گے ان کی صفات کو اسی صورت کی طرف مینشن کیا گیا ہے کہ ان کی صفات اسی صورت کے اندر موجود ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلی صفت جو ہے وہ
بیان کی جاتی ہے کہ امام نے کیوں اس آیت کو تلاوت کیا. فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ارشاد پروردگار ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم، اصحاب تو وہ بندے ہو گئے، کہف وہ غار ہو گئی جس کے اندر وہ تھے، اور رقیم کسے کہتے ہیں؟ رقیم اس تختی کو یا اس جو ایک کیا تھا وہ ایک جو پتھر کا ٹکڑا جس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے اصحاب کہف کے، جن میں سے میکسیملین کا اور بہت سارے دیگر جو ان کے افراد تھے، 6 یا 7 بندے ان کے نام تھے کہ اصحاب کہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب ترین نشانی. اس آیت کو امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ امام نے اسے کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے تلاوت کیا کہ اصحاب کہف ایک دفعہ، چونکہ اس وقت لوگ معاد پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ مر کے بھی کوئی زندہ ہوگا، کہا 300 سال مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر جب انہوں نے گفتگو کی تو اللہ اسے کہہ رہا ہے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو سید الشہداء نے اس آیت مجیدہ کو تلاوت کر کے بتا دیا کہ اگر وہ مردہ ہو کر پھر زندہ ہو کر بولیں تو اللہ کی نشانی بنتی ہے. اور ہم تو ایک مرتبہ اس دنیا سے جب گئے ہیں درجہ شہادت کو نوش کر کے، فرمایا کہ ہماری شہادت ہی میں وہ آیات اور عجیب نشانیاں ہیں کہ جو ان کی دوبارہ زندگی میں بھی موجود نہیں تھی، ان سے بڑھ کر بھی. اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وجود 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خود زندہ ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی کو حیات بخشنا. 2 چیزیں، ایک ہے خود زندہ ہونا اور کسی کو حیات بخشنا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو محیی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیات عطا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے. لیکن یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ من احیاھا فقد احیا الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا، یہاں زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی مردہ ہے تو مردہ کے بعد اسے زندہ کریں گے. لگتا ہے اس زندہ مردے کا نام ہماری بیٹی کو بھی پسند نہیں آیا ہے. سلوات پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. استودیے امام زمانہ برانتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہیں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام، توجہ رہے میری طرف، میرے خیال آواز ادھر نہیں جائے گی، شاید لیڈیز کی طرف ہم اسے لگا لیں. اور وہ یہ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. تو من احیاھا فقد احیا الناس جمیعا، تو لوگ تو لوگوں کو زندہ نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کو زندہ کرتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. اس کا مطلب یہی ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ اصلی حقیقی جو عدم سے وجود میں آنا ہے وہ تو اللہ پروردگار عالم کی ذات زندگی عطا کرتی ہے، لیکن جو اپنے زندگی کے مقصد اور ٹریک سے ہٹ جائے وہ بھی مردہ ہے، وہ بھی مردہ ہے. جیسا کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ کتنے ایسے زندہ ہیں، کتنے ایسے زندہ ہیں لیکن تمہارے درمیان لاشوں کی شکل میں موجود ہیں. یعنی کتنی ایسی چلتی پھرتی لاشیں ہیں. چلتی پھرتے لاشیں کا مطلب یعنی کہ اس کا نہ معاشرے میں کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے اپنے وجود کا کوئی فائدہ ہے، نہ دائیں بائیں کا اسے کوئی فائدہ. ایسا ہی ہے کہ اگر یہ ہو یا نہ ہو کام برابر ہے. اور کئی ایسے ہیں، فرمایا کتنے مردے ہیں کہ جو تمہیں حیات کا سامان دیتے ہیں. اور ہم ان ہستیوں کو مردگی میں شمار نہیں کرتے، یہ حیات میں استعمال ہوتی ہے. جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا ہاں جی، تو وہ یہ ہے کہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سیدھے راستے پر لگانا. اور امام حسین علیہ السلام نے کتنے ایسے تھے جنہوں نے یزیدیت کے ٹریک سے ہٹا کر حسینیت کے ٹریک پر لائے. اگرچہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں
72 جو سیدھے راستے پر، اگر آپ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کا راستہ وہی 72 کا راستہ سیدھا تھا، تو پھر لاکھوں اور ہزاروں جو مقابل میں تھے وہ کیسے اس راستے پر آئے؟ توجہ رہے، لشکر یزید میں سے ہی ایک گروہ پیدا ہوا جس کا نام تھا توابین۔ توابین اگرچہ وہ اس لشکر میں شامل تھے، کئی تو پیسے کے لیے اور کئی اپنی جان کو بچانے کے لیے، عبید اللہ ابن زیاد سے بچنے کے لیے وہ اس لشکر میں شامل تھے، لیکن قلباً وہ شامل نہیں تھے، پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ لیکن بہرحال ان کا چونکہ شمار لشکر یزید کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا وہ لشکر حسینی کی طرف ان کا شمار نہیں ہوگا۔ لیکن توابین کی ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جس کے اندر یہ پیدا ہوا کہ یہ سراسر واقعہ غلط ہے، اور فرزند رسول کو قتل کر کے یزید نے بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے اور ایسا کام کیا ہے۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں، اور جیسے ہی روز عاشور گزرتا ہے تو ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں کہ یزید کچھ عرصہ جنت جہنم میں جائے گا، جل سڑ کے سزا بھگت کے تو پھر جنت میں آ جائے گا۔ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر جہنم کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جنت بھی خالدون ہے اور جہنم بھی، یعنی جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ رہنے۔ اگر ایسا ہو تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ تھوڑے پیریڈ کے لیے جہنم ہے، لوگوں کو صاف صوف کر کے دوبارہ ادھر ڈال دیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خالدون جہنم بھی ہے، جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور مرے گا بھی نہیں، زندہ ہوتا رہے گا، پیتا رہے گا، جلتا رہے گا، دوبارہ یہ فنکشن اس کا یہ بالکل چلتا رہے گا۔ اور جو جنت میں ہے وہ مقام نعیم میں ہوگا۔ اور یہاں علماء کرام نے، توابین پر آتا ہوں، یہ جو ہم فیہا خالدون کہا ہے کہ جو جنت میں ہیں وہ بھی خالدون، جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی۔ اور اس نے تو جرم ہی ایسا کیا ہے کہ جو قابل عفو ہی نہیں ہے، قابل معافی ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کو قتل، ابھی میں خطبہ عرض کرنے جا رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری ایام، دیکھیں ایک آدمی جس کے اہل و عیال مارے جا رہے ہوں، آمان و انصار شہید ہو رہے ہوں، بھلا اس کو یہ اس کی کنسنٹریشن رہتی ہے کہ وہ ایک خطبہ دے فصیح اور بلیغ؟ اگر ہم ہوں تو سوائے رونے پیٹنے کے ہمارا کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ لیکن مظلوم کربلا کا مقصد کیا تھا کہ آخری لمحے تک بھی ان کو خطبہ ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب تک آخری ضرب چلی ہے تب تک ہدایت دیتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کے جملے ہیں، حضرت کا ایک راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہو گیا تو تب بھی آپ کی واعظ و نصیحت جاری رہی، تب بھی واعظ و نصیحت جاری رہی۔ اور جب کسی نے عمر سعد کو جا کر خبر دی کہ فرزند رسول شہید ہو گئے، وہ خوشی سے باہر نکلا اور دو رویا قطار اس کے سامنے تھی، ان کے درمیان میں سے وہ گزرا اور گزر کر اس مقام پر آیا جہاں فرزند زہرا موجود تھے، اور اس نے کہا، ایک اور شمس ابن ربیع جس کو امام نے اپنے خطبات میں بڑا پکارا ہے، شمس ابن ربیع، یہ امام علیہ السلام کے گردن پر چھری چلانے والوں میں سے دوسرا تھا، لیکن جب ہیبت کو دیکھا آقا کی اور واپس پلٹ گیا۔ اور یہ شمس ابن ربیع آیا اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، عمر ابن سعد بھی تھا، کہتا ہے فرزند رسول کی گردن کٹ چکی ہے، کہا کٹنے کے بعد بھی اتنا حسن اور جمال اور نورانیت تھی سید الشہداء کے چہرے پر، وہ کہتا ہے اولین و آخرین میں سے میں نے کسی کی ایسی نورانیت نہیں دیکھی کہ اس لمحے بھی میں حضرت کے چہرے کی طرف جما کر نظریں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جملے، اور پھر کوئی کہے کہ اس نے تو وہ جرم کیا ہے جو کسی نبی کو قتل کرنے والا جرم ہے۔ سید الشہداء نے جو جملات ارشاد فرمائے اور ان میں آپ بار بار کہتے رہے، تم ظالم ہو، تم بدبخت ہو، تم بکلا چکے ہو، تم نبی کو اور اولاد نبی کو قتل کرنے والے ہو۔ اور یہ جو ہم روز عاشور کو شام غریبہ کے بعد الوداع کر دیتے ہیں نا اہل بیت کو، یہ ٹرینڈ غلط ہے۔ ہم کیوں اہل بیت الوداع کر دیتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی امام حسین کو خدا حافظ کر دیا؟ یہ ہم
امام حسین کو نہیں، ہم اپنے آپ کو الوداع کر دیتے ہیں. ہم تھک جاتے ہیں کہ 10 دن آئے تھے، شام غریبہ ہو گئی، روز عاشور کی مجلس سن لی، شام غریبہ کے بعد ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا. اپنے آپ کو ہم الوداع کرتے ہیں کہ جو ایک عشرے کا ایک جو تسلسل تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ دیکھ لیں 11 محرم کو، یہ تو کوئی 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ جب 11 محرم کو کوئی پبلک آنا شروع ہوئی ہے. پہلے میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں ہیں، کہ جیسے ہی روز عاشور ختم ہوتا ہے لوگ 7 پر آتے ہیں، 11 کو آتے ہی نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ 11 کو عشرہ ختم ہو گیا، 11 کو وہ مقصد جو تھا سید الشہداء کا وہ مقصد ختم ہو گیا. الوداع جو ہم کہہ دیتے ہیں امام حسین کو، بھائی روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، مقصد حسین تو روز عاشور سے شروع ہو رہا ہے. مقصد امام حسین تو روز عاشور سے شروع ہو رہا ہے. وہ 10 دن جو پہلے ہمارے معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مہینے میں فرزند سید الشہداء اس دنیا سے گئے ہیں، اس مہینے کے جتنے ایام جو آپ کے پورے بیچ میں سفر میں ہیں، وہ چونکہ اسی مقصد کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے، ان کو بیچ میں شامل کیا گیا. اور الگ الگ اس لیے شہادتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ ہم جی بھر کے ان کو پرسہ دے دیں. تو مقصد امام حسین الوداع نہیں ہوا، آج سے شروع ہوا. اور یہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں مقصد امام حسین کیا تھا. امام حسین کا قیام کس کے خلاف تھا؟ اپنوں کے خلاف نہیں، یزیدیوں کے خلاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں ایک یزیدی بھی باقی ہے مقصد امام حسین جاری ہے. اور ہم کہاں سے امام کو الوداع کہہ کر جان چھڑا بیٹھے اپنی؟ یہ غلط ہے. یہ ایک قسم کی امام کے مشن کے ساتھ توہین ہے. لہذا بلکہ جب تک یوں آپ کہہ لیجئے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جب تک ظہور نہیں ہوتا، غیبت امام میں امام کی نصرت کے لیے ہم نے اس قافلے کو رواں اور دواں کرنا ہے. جتنا حصہ بقدر جثہ ہے. حصہ بقدر جثہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی جتنی جان ہے اس نے اپنا پارٹیسپیشن کرنی ہے اس میں اور اس مقصد کو آگے لے کر کے جانا ہے. لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ یزید جنت میں جائے گا اور یہ ہوگا، یہاں آغا مرحوم آیت اللہ خوئی نے بہت خوبصورت جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ چلیں باقی جو دیکھیں کوئی انسان ان 14 کے بعد تو معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور یہاں سے کربلا نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر آپ معصوم کے مقابل بھی آ جائیں تب بھی مایوس نہ ہوں، لیکن دوبارہ معصوم کے قدموں میں اگر جائیں گے تو راستہ موجود ہے واپس آنے کا. اور چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں کسی گناہ کو صغیرہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ معصومین فرماتے ہیں کہ صغیرہ کو یعنی چھوٹے کو آپ بار بار کریں گے تو وہی کبیرہ بن جائے گا. اس لیے کہ چھوٹا جرم انسان کو بڑے جرم پر آمادہ کرتا ہے. چھوٹے کو ہم نے پہلے سے ہی پکڑنا ہے. تو یہ جو انہوں نے آخری بات یہ ہے کہ جو خالدون ہیں، چلے جنت والا وہ تو نیک کام کرے گا جائے گا، جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ فرماتے ہیں جس میں 6 صفتیں ہوں. اللہ تعالیٰ کا مخالف، انبیاء کا مخالف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف، ائمہ خدا کا مخالف، آسمانی کتابوں کا مخالف، ملائکہ کا مخالف، معاد کا مخالف. جو ان تمام چیزوں کا مخالف ہے وہ ہم فیہا خالدون. اور آپ کہیں گے اس میں سے یہاں سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید ان سب کا مخالف ہے؟ تمام تر یہ چیزیں یزید کے اپنے کلام سے ثابت ہیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان ایک ایک چیز کو پیش کروں کہ یہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے تھے یا آپ کو پیغام دیا تھا تو تمام اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ لگائیے کہ جو اگر اللہ کی ذات کا اقرار کرے تو کیا اللہ کے گھر کو پامال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آگ لگانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اس گھر پر ایمان رکھتا ہے اور نہ گھر والے پر ایمان رکھتا ہے. رسول اکرم پر بھی ایمان نہیں. جو مسجد النبوی میں 3 دن تک مسلسل آذان نہیں ہوئی، گھوڑے باندھ دیے گئے،
تو کیا جو مدینہ الرسول کی توہین کر رہا ہے، صرف مدینہ الرسول کی نہیں، آج جو سوئے ہوئے لوگ وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ 1700 اصحاب رسول کا قاتل اور صحابیات کی عزت لوٹنے والا، اور اسی طرح ملائکہ کا واضح اس نے کہا لا ملک جاء ولا وحی نزل، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی ملائکہ مقربی نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کا ڈھونگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قرآن پر نہیں، اہل بیت پر نہیں، فرشتوں پر نہیں، اور پھر جو قرآن کے اندر تعلیمات ہیں جنت جہنم ان کا کہاں اس پر ایمان ہے؟ تو یہ ہم فیہا خالدون۔ اچھا ایک اور سوال ہے، یہ آج کل کے نوجوان ذہن سمجھیں گے اس کو، کہ دیکھیں ایک طرف لشکر حسین ہے، لشکر یزید ہے، ٹھیک ہے، اور امام حسین کے افراد 72 ہیں اور دوسرے کی تعداد بے پناہ لکھی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے کہا ایسا کرو میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، پہلی یا تو مجھے واپس جانے دو، اس نے کہا ممکن نہیں، دوسرا مجھے پانی دے دو، کہا یہ بھی ممکن نہیں، پھر فرمایا پھر جتنے تیرے دشمن ہیں ایک ایک کر کے میرے مقابل میں لاؤ، مالی و سبتان کی روایت، ایک ایک کر کے میرے مقابل میں لاؤ، اس نے کہا یہ، اس نے آخری مانی، اور ایک ایک کر کے جب بھیجتا رہا، روایت کے یہی الفاظ ہیں، جب ایک ایک کر کے بھیجا 1950 بندے مر گئے سید الشہداء کے مقابل میں، واصل جہنم ہو گئے۔ 1000 یعنی 2000 میں سے صرف 50 بندے کم ہیں، ایک ایک کر۔ اس وقت اس نے اپنی فوج کو للکارا، اس نے کہا یہ فرزند زہرا ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے، اگر اس طرح لڑتا رہا تو ہماری پوری فوج کو کھا جائیں گے، سب حملہ کیجیے۔ اب یہ کیا بات بتاتی ہے؟ اب سوال یہ ہے، اور نہیں تو 1950 تو مرے ہیں نا، 40 تو ذوالجنا نے مارے ہیں۔ روایات کے جو الفاظ ہیں، لوگ کہتے ہیں پھر حیوان سے کیوں؟ پہ یہ تو یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے کہ انسان سے زیادہ مانوس حیوان انسان کو فائدہ دیتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حیوان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسی حیوان کو عمر سعد نے جب یہ کہا کہ فرزند رسول کی سواری کو لے لو، تبرک کے طور پر اندازہ لگائیے، یعنی میں روایات کو دیکھتا بھی رہا اور روتا بھی رہا کہ بندہ کیا بیان کرے کیا نہ کرے، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو عمر سعد نے کہا کہ چونکہ امام حسین کا جو گھوڑا تھا وہ رسول اسلام کا گھوڑا تھا، اس کو لے لو، پکڑ لو، تبرک کے طور پر۔ وہ آئے اس کو پکڑنے کے لیے اور 40 افراد کو منہ کے ساتھ اور پچھلی 2 ٹانگوں کے ساتھ اس نے واصل جہنم کیا، اور پھر عمر سعد نے کہا چھوڑ دو اسے، اور چھوڑا تو پھر وہ فرزند رسول کے گرد طواف کرنے لگا، طواف کر کر کے فرزند رسول کے بدن کو سونگھتا بھی تھا اور اپنے ماتھے کو فرزند رسول کی کٹی ہوئی رگوں کے ساتھ خون کو مس کرتا تھا اپنے ساتھ، اور مس کرتا ہوا طواف کرتا ہوا پھر ہنہناتا ہوا گیا آل رسول کے خیام کی طرف، اور جیسے خیام کی طرف گیا اور ہنہنایا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ رگیں کٹی ہوئی تھی، مہار زین ڈلی ہوئی تھی اور ماتھے پر خون لگا ہوا تھا، اور اس انداز سے ہنہنایا کہ علی و بطول کی بیٹیاں سمجھ گئیں کہ قد قتل حسین بن علی۔ دیکھیں یہاں تک تبرکات لوٹنے کے لیے ہمیں دے دو۔ اب سوال یہ ہے، امام حسین کے سارے رفقا شہید ہوئے، یہ ملائے اعلیٰ میں ان کا مقام بلند ہے۔ آج جب دیکھیں آپ کو سارے شہداء کے ہمیں نام نہیں پتا 72 کے، ہمیں اہل بیت اطہار کے 18 20 25 اتنے نام معلوم ہیں، لیکن آپ زیارت کے الفاظ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار، کہ جب تک یہ شب و روز باقی ہے اے حسین ابن علی آپ پر اور جتنی ارواح آپ کے ساتھ اس مقصد میں درجہ شہادت پر پہنچنے کے لیے شریک تھی ان تمام ارواح پر ہمارا سلام ہے۔ یعنی وجود بابرکت امام حسین کے ساتھ جون جیسے غلام بھی لائق سلام قرار پائے، سبحان اللہ، جون جیسے غلام سبحان اللہ لائق سلام قرار پائے، کیوں؟ مقصد اعلیٰ تھا۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو بلند پائے کے ہیں۔ اب دوسری طرف چلے، یزید کو کہتے ہیں کہ وہ سائڈ پہ رکھیں، ابھی اس کو فیصلہ کرتے ہیں۔
جو اس طرف سے مرے تھے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ لشکر یزید سے آ کر جو امام حسین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ وہ جنت میں گئے ہیں یا جہنم میں گئے ہیں؟ یقیناً جہنم میں گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرزند رسول کے ہاتھوں مارا جائے وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جوانہ دے رہا۔ اچھا، اس سے بڑھ کر تھوڑی اور تائید ہو جائے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگیں لڑی ہیں۔ چلو اگرچہ حیدر کرار آپ کے سامنے تھے، حیدر کرار کے ہاتھوں سے یا رسول خدا کے ہاتھوں سے جو مارا جائے وہ کدھر جائے گا؟ آپ کیا نہیں، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا اور رسول کا کلمہ پڑھتا تھا، جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں جو رسول سے جنگ کی اور رسول نے مارا؟ نہیں، وہ 20-25 سال 30 سال تو ادھر رہے گا۔ پھر بھائی دوبارہ اگر جنت میں آنا ہے تو جنت کس کی ہے؟ رسول اسلام کی ہے جو مالک جنت ہیں، امیر المومنین ہے جو قسیم النار والجنت ہیں، جناب فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہے، اور ادھر سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین شریفین ہیں۔ وہاں جا کر اگر چلے بھی جائیں تو کیا منہ دکھائیں گے حسین ابن علی کو؟ دیکھیں، یہاں اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی بندے سے کسی کا نقصان ہو جائے تو دوبارہ وہ اسے آنکھیں نہیں ملاتا۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو مارا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرف تھا جتنے مارے گئے سارے کے سارے واصل جہنم میں۔ اور امیر المومنین کا جملہ عرض کر دیتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں، اور امام نے جو جملات ارشاد فرمائے آخری دم تک، یعنی وہ خطبہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان ایام میں کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر مقام پر واضح کیا یہ کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میرے سر پر یہ امامہ رسول کا امامہ ہے؟ یہ کیا بتا رہی تھی بات؟ اور پھر فرمایا کیا شرق اور غرب میں تمہارے نبی کی بیٹی کا کوئی اور بیٹا ہے میرے علاوہ؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تلوار رسول خدا کی تلوار ہے۔ اور پھر انہوں نے آپ نے ارشاد فرمایا پھر تم میرے خون کو کیوں حلال کر رہے ہو، کیوں جائز اور مباح سمجھتے ہو؟ ایک ہی جواب تھا، بغضًا لک و بابیک، یہ صرف آپ کے ساتھ اور آپ کے بابا کے ساتھ ہمارا بغض تھا کہ جو انہوں نے ہمارے بدر میں اور احد میں ہمارے بڑوں کو مارا تھا۔ اچھا، اگر اسی جملے کو ہم اور آپ لے لیں، اور وہ یہ کیا کہ اگر انہوں نے آج بدلہ لیا ہے احد کا، انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ چونکہ ان کے مخالف، رسول پاک نے اپنے بدلے تو نہیں مارنے تھے نا، کس کے مارنے تھے؟ مخالف کے۔ تمہارا وہی ہے جو مخالف میں آئے رسول اکرم کے اور امیر المومنین کے، تو بجائے اس کے کہ وہ باور کریں کہ ہم اگر نام کے مسلمان بھی ہو گئے ہیں تو وہ تو رسول اکرم کے ساتھ مخالفت میں تھے، تو یہ اہل بیت سے بدلہ لے کر ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے مذہب پر ہیں۔ اگر ان کا مذہب تبدیل ہوا ہوتا کبھی بدلے کا نام نہ لیتے۔ بدلہ آدمی لیتا ہی وہ ہے کہ جو دوسرا ہو اور کسی انداز میں شکل تبدیل کر کے ادھر آیا ہو بدلہ لینے کے لیے۔ یہ ایک دھوکہ دہی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ہر چیز میں دھوکہ دہی ہو سکتی ہے تو کیا اسلام میں دھوکہ دہی نہیں ہو سکتی؟ یہی تو دھوکہ دہی تھی کہ ظاہراً لبادہ اسلام کا اوڑھ کر، اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو اسلام کو نقصان پہنچا ہے، اسلام کی آبرو ریزی ہوئی ہے، اسلام کے جو قوانین پر لوگوں نے کیا کیا ہے، مختلف مضامین لکھے ہیں، وہ ایسے افراد کی وجہ سے لکھے گئے۔ اور سنیے میں وہ جملات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو سید الشہداء نے ارشاد فرمائے۔ اور پہلے آپ نے اصحاب سے کہا کہ جاؤ ان کو واعظ و نصیحت کرو۔ اصحاب گئے، واعظ و نصیحت کرتے، اور شمر آگے بڑھتا جب وہ دیکھتے ہر خطبے پر فوج 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی، اور پھر وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ شور و غل بلند کرتے تھے تاکہ سید الشہداء کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اور آپ نے یہاں ارشاد فرمایا ایک جملے، خیر بہت سارے ہیں لیکن میں ایک چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں امام نے عمر سعد کو بلایا، پیچھے 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 گھومتا تھا، حضرت فرمایا اسے بلاؤ، بلا کر جو جملہ ارشاد فرمایا، اور جب اسے بلایا اور وہ نہیں آنا چاہتا تھا، آیا اور آ کر سید الشہداء نے اسے پکار کر کہا کیا تو واقعی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا، 2 لفظ استعمال کیے، کہا یہ جو اس جملے حضرت کے کیا ہیں؟ حضرت کے جملے یہ ہیں کہ الدعی ابن الدعی،
الدعی ابن الدعی، دعی اسے کہتے ہیں باغی کو، بد نسل کو، دعی ابن الدعی کہ باغی کا بیٹا باغی، اور کہا کہ اس نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے 2 شہروں کا، رے کا اور گرگان، گرگان 2 شہر، گرگان اور رے دونوں کا جو وعدہ کیا ہے نا وہ تجھے کبھی نہیں ملے۔ سید الشہداء نے، دیکھیں سید الشہداء کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں اسے کیا کہوں، اعجاز کہوں یا مشیت الہی کہوں کہ جو حسین کی زبان سے ادا ہو رہی تھی، جو سید الشہداء کی زبان سے ادا ہو رہی تھی مشیت الہی۔ کہا تجھے وہ نہیں ملے گا، کہا اس کے نزدیک تیرا یہ وعدہ گزر چکا ہے، گزر چکا ہے، جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ پرانا ہے، وہ تمہیں اب نہیں ملے گا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا یہ یاد رکھ تو مجھے قتل کر کے نہ دنیا میں خوش رہ سکے گا نہ آخرت میں۔ پیشین گوئی، یعنی پیشین گوئی غیر معصوم کی ہو سکتی ہے، امام جو بیان کرتا ہے وہ پیشین گوئی نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جو ٹی وی پر بیٹھ دیتے ہیں نا فلاں کا میچ ہے بتاؤ کون جیتا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا، وہ نجومی، ان کی پیشین گوئی ہوتی ہے، تکے ہوتے ہیں، پیشین گوئی میں تکے ہوتے ہیں، لیکن جو علم لوح محفوظ سے دیکھ رہے ہیں ان کی زبان پر کبھی تکے نہیں آتے، وہ وہی بیان کرتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حق و حقیقت ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر وہاں نہ بھی لکھا ہو، یہ ہستیاں رحمان کے ہاں وہ مقام رکھتی ہیں کہ اگر یہ زبان سے نکال دے تو رحمان اسے وہاں لکھ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا نہ زندگی میں، سنیے گا، نہ زندگی میں اور نہ آخرت میں چین سے بیٹھے گا، سکون سے رہے گا، بد نصیب ٹھہرے گا۔ اور حضرت نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو سنا پر لٹکا کر لوگ، بچے اس کو پتھروں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قاتل امام حسین کی علامات بتا دی، اور عین اس ٹائم پر سید الشہداء نے وہی مانگی، وہی بتائیں۔ حیران ہو گیا دشمن۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے آج وہ وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل سے عرض کروں گا، میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے، نہ جانے کیوں میرے دل کو جڑتا ہے، حضرت مختار، پتہ نہیں کیوں۔ حضرت ابو الفضل عباس کی شخصیت تو ویسے ہی ہے کہ جو نام عباس لیتا ہے اس کے اندر جلال آ جاتا ہے، لیکن حضرت مختار بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ بھی انہی ہستیوں کے ماننے والوں کی اطاعت اور انہی کے راستے پر ہیں، اور کہ مختار نے عمر سعد سے کیا کیا، اور میں کہتا ہوں کہ مختار نے سید الشہداء کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو وحی الہی سمجھا۔ وحی الہی کا لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ کوئی امام حسین اللہ کے نبی ہو گئے، پتہ نہیں، کوئی غلط مطلب نہ لے، مطلب یہ کہ جیسے وحی الہی 2 ٹوک ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، جو اللہ نے کہا وہ ہو کے رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے امام حسین نے جو جو جملے کہے، اب آپ اسے یوں کہیں کہ یا تو مختار ان پر عمل کرتا گیا، یا یوں کہیے کہ جیسے اس نے عمل کرنا تھا سید الشہداء نے ویسے ویسے بتا دیا۔ 2 ہی صورتیں ہیں، تعبیر ہو سکتی ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے سر پہ بچے نشانہ بنا رہے، اس پر وہ بھڑک گیا، اس نے کہا میری توہین، پلٹ کر فوج کو کہا حملہ کر دو۔ سید الشہداء نے پھر مرتجز کو بلایا جو رسول اکرم کا گھوڑا تھا، یہی تاریخ میں لکھا ہے۔ اور آئیے آج 11 محرم ہے نا، اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ آپ اور ہم نے کل رات کو امام حسین کو الوداع نہیں کیا۔ دیکھیں آنسو اس کے رکتے ہیں آنکھوں میں جو اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ ہم جب تک ہمارے وجود میں رمق باقی ہے، رمق کیا ہے کہ زندگی کا آخری لمحہ باقی ہے، تب تک ہم، میں کہتا ہوں یہ جو ظاہر کا جب ہم کربلا میں جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہوئے جو امام حسین کو الوداع کہتے ہیں، وہ الوداع مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی پاک سرزمین سے دور جا رہے ہیں، نہ کہ آپ کے مقصد کربلا اور قیام امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج 11 محرم ہے،
اور یہ جب آواز گونجی اور شب عاشور میں سید الشہداء نے نافع بن ہلال ہے، جیسے آج ہم اور آپ کربلا میں جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، تو وہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، یا جو جاتے ہیں، جو وہاں کی آشنائی رکھتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں مختلف مقامات کی زیارت کراتے ہیں، ساتھ تھوڑی تھوڑی مجلس پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں امام حسین علیہ السلام کے خیام تھے، یہاں سے سید الشہداء نکل کر آئے، یہ قلعہ زینبیہ ہے، اور آپ آج وہ مقام آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اپنی شہادت سے پہلے نافع بن ہلال کو مظلوم کربلا نے خود زیارت کرائی وہاں کی۔ 40 پر جابر ابن عبداللہ انصاری کا ہاتھ پکڑ کر امام سجاد نے اسے زیارت کرائی، لیکن شہادت کے بعد ہے، لیکن شہادت سے پہلے مظلوم کربلا نے وہ تمام مقام دکھائے۔ جب رات آئی نا تو امام جب زمزمہ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے رات اندھیرے میں ایک نشیب کی طرف گئے، نافع کہتا ہے پورا شب زمانہ میں آقا کے پیچھے ہو لیا، جب میں آگے گیا آقا نے دیکھا پلٹ کر نافع ہے، کہا جی ہاں، کہا آپ کدھر؟ کہا آقا میں نے اس رات کی تاریکی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تنہا چھوڑوں، کہا نافع آ گیا ہے تو تجھے میں کل کی مقتل دکھاؤں، کل کے وہ تمام مقامات دکھائے، فرمایا یہ وہ میرے مقامات ہیں جہاں میرے اصحاب شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب اہل بیت کی باری آئی نا تو نافع سے برداشت نہیں ہوا، کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہم شکل پیغمبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں آؤں گا اور آ کر حضرت علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھوں گا۔ پھر فرمایا یہ مقام ہے کہ جہاں میرے عباس کا دایاں بازو قلم ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بایاں بازو قلم ہوگا عباس کا۔ پھر فرمایا یہاں سے وہاں تک یہ لاشوں پر گھوڑے دوڑیں گے نا تو ادھر میرے قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی اصغر کو لے کر میں ہاتھ میں آؤں گا۔ اور ایک مرتبہ تھوڑی دیر ایک مقام نشیب میں گئے اور جا کر کہتے ہیں اے نافع میری تجھ سے گزارش ہے ذرا تھوڑا سا دور ہو جاؤ۔ کہتے ہیں آقا باقی سارے نشانات آپ نے مجھے اپنی موجودگی میں دکھائے، یہاں سے کیوں؟ کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں سینہ ذوالجلال سے زمین پر آؤں گا، اور آج رات سے میری ماں بقیہ سے آ کر یہاں موجود ہے اور اس جگہ پر منتظر ہے کہ جہاں اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں لے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور ایک مرتبہ جب سید الشہداء کی شہادت کے بعد حضرت مختار نے ایسا ہی کیا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ جس ظالم نے سید الشہداء کے سر کو اس توبڑے میں ڈال کر گھوڑے کے ساتھ باندھا ہوا تھا، وہ راوی کہتا ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اس کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز یہ آ رہی تھی؟ فرقت رأسی من جسدی، تو نے میرے سر کو میرے تن سے جدا کیا ہے، فرق اللہ لحمک بعظمک، اللہ تیرے گوشت کو تیری ہڈیوں سے جدا کرے۔ وہ کہتا ہے میں یہ آواز سنتا رہا مسلسل، اور یہاں تک وہ آواز آتی رہی کہ وہ صاحب گھوڑ سوار جو ہے وہ اترا، اور ادھر کر اس نے سر کو اس سے باہر نکالا اور نکال کر اس سر پر تازیانے مارنے شروع کر دیے، اور تب تک تازیانے مارتا رہا جب تک آواز خاموش نہیں ہوئی۔ اور جب حضرت مختار نے اس قاتل کو پکڑا، اس ملعون کو، حضرت مختار نے بھی ویسے ہی کیا، پہلے اس کے بدن کے گوشت کو ادھیڑا اور کتوں کے سامنے پھینکا، اور اس کہا میرے آقا نے جو جملے کہے تھے میں بے عین ہی ویسے کر کے دکھاؤں گا۔ اس کی ہڈیوں کے جوڑوں کو کھولا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک روایت سن لیجئے۔ اور ایک مرتبہ جب آواز آئی نا لوٹو تبرکات لیو بطول، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ ایک مرتبہ جب وہ لوٹنے والے آئے نا تو علی کی بیٹیوں نے کیا کہا؟ ان سے کہا دور رہ جاؤ، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خود تمہیں اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے مظلوم کربلا کی 4 سالہ بیٹی کے کانوں سے در جس انداز سے اس شبر ملعون میں کھینچے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، جس کو آج تک واقعہ کربلا میں ایسا بیان کر
کر دیا گیا ہے کہ وہ حقیقت ہے، معصومین نے بیان فرمایا۔ اور جو جملہ مجھے رلاتا ہے وہ یہ کہ جب یہ آواز آئی نا لوٹو، اور ساتھ لگایا کہ احرقو، خیام کو آگ لگا دو۔ جب یہ آواز خیام کو آگ لگ گئی نا تو علی کی بیٹی فرماتی ہے کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب شمر نے نیزے کے ساتھ میری چادر کو ہٹانا چاہا اور چادر کا ایک حصہ اس نیزے کے ساتھ تھا اور دوسرا علی کی بیٹی کھینچ رہی تھی، اور یہاں تک کہ چادر بھارا ہو گئی۔ یہ کھینچنا دلالت کرتا ہے کتنی باپردہ بیویاں تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اس کے بعد جب تبرکات کو لوٹنے کی باری آئی، ایک مرتبہ روایت ہے جمال کی، یہ وہ ہے جو خود اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے۔ راوی سعید ابن مسبب ہے، مسیب یا مسبب، وہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، بس یہ ایک روایت سنی اور آپ کی رحمت تمام ہے۔ کہتا ہے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، امام سجاد کی خدمت میں گیا، میں نے کہا آقا حج کا موقع ہے، آپ نے فرمایا جائیے حج کے موقع پر ضرور۔ کہا طواف کے دوران ایک شخص ہے جس نے اپنے منہ پر نقاب ڈالا ہوا ہے، اور نقاب ڈال کر کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے، اگر کائنات کے تمام مخلوقات بھی میرے لیے توبہ اور استغفار کریں تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو وہاں لوگوں نے کہا پہلی تو بات یہ، طواف کے دوران منہ کھلا ہوتا ہے، تو نے منہ چھپایا کیوں ہے اور تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ تو شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے جو اللہ سے مایوس ہو رہا ہے۔ کہتا نہیں، میں نے وہ کام کیا ہے، اس کام کے بدلے مجھے نہیں یقین کہ اللہ مجھے مغفرت دے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ وہ خود اپنے زبان سے کہتا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ جمال جو امام حسین کا ساربان تھا۔ ساربان کیا ہوتا ہے؟ جو جانوروں کو آگے ہنکاتا ہے۔ ساربان کا کہا میں مدینہ سے لے کر کربلا تک مظلوم کربلا کا ساربان تھا۔ کہتا ہے مظلوم کربلا کے کمر میں ایک ایسا کمر بند تھا جو اتنا قیمتی کمر بند تھا کہ میری نگاہ اس کمر بند پہ تھی، اور جیسے ہی مظلوم کربلا کی شہادت ہوتی ہے میں نے اپنے آپ کو لاشوں کے بیچ میں چھپا لیا۔ مالی اس سبتین کی روایت ہے، میں نے لاشوں کے بیچ میں چھپا لیا۔ اور کہتا ہے جب رات ہوئی نا میں اس انتظار میں تھا کہ تاریک رات ہو جائے۔ کہتا ہے وہ رات تاریک نہیں ہوئی، اس تاریک میں رات میں ایسے لگتا تھا کہ روشنی ہی روشنی، ہر طرف نور ہی نور دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہے، میں ایک مرتبہ اٹھا، میں نے لاشوں کے اندر سے مظلوم کربلا کی لاش کو ڈھونڈا۔ کہتا ہے لاش کی کیفیت یہ تھی رزو صدرہ زہرا، کہ لاشوں پر جب گھوڑے کو پامال کیا، گھوڑے کو دوڑایا گیا، لاشیں اس طرح پامال ہوئی کہ سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل چکی، سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل چکی تھی۔ وہ کہا ایک مرتبہ مظلوم کربلا کی وہاں لاش تھی، میں نے سہارا دے کر حضرت کے لاش کو جب سیدھا کیا، اور کہتا ہے میں نے کمر بند کو جب دیکھا اور میں نے کمر بند کو کھولنا شروع کیا، اس پر بہت ساری گریں لگی ہوئی تھی، میں ایک ایک گرہ کو کھولتا گیا، اور جیسے ہی آخری گرہ آئی تو مظلوم کربلا کا دایاں ہاتھ اس گرہ کے اوپر آ گیا، اور میں نے بڑا ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے نہ ہٹا۔ کہتا ہے پھر میں نے ادھر ہی رات کی تاریکی میں ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو ڈھونڈا، میں نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کو لیا اور اس سے مظلوم کربلا کے ہاتھ کو کلائیوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میں نے دائیں ہاتھ کو کلائی سے کاٹنا شروع کر دیا، پھر بایاں ہاتھ مظلوم کربلا کا اس کے اوپر آ گیا، پھر میں نے اس بائیں ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس بائیں ہاتھ کو کاٹا ایک مرتبہ میں نے دیکھا آسمان سے نور آنا شروع ہو گیا، میں ان لاشوں میں دبک کر لیٹ گیا۔ کہتا ہے اتنی دیر میں نے دیکھا ایک ہماری آسمان سے اترتی ہے جس میں 3 مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، اور جیسے ہی وہ ہماری آتی ہے اور ایک مرتبہ انہوں نے نوحہ کنا ہوتے ہیں ماتم شروع کر دیا، اور کوئی کہتا ہے واہ ابنا، اے میرے بیٹے تجھ پر قربان، واہ اخا، اے میرے بھیا، کوئی کہتا ہے واہ حسینہ، اتنے میں کہتا ہے
مظلوم کربلا وہاں سے ایسے نورانی چمکے کہ زہرا کا لال اٹھ کر بیٹھ گیا. جیسے اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ انہوں نے پکارنا شروع کر دیا. رسول اسلام فرماتے ہیں اے میرا بیٹا حسین، اے میرا بیٹا حسین، یہ تیری گردن پر چھری کس نے چلائی ہے؟ اور پھر پوچھتے اے میرا بیٹا کیا میری امت تجھے پہچانتی نہیں تھی؟ کیا آپ نے میری امت کو بتایا نہیں میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں؟ کہا آقا میں نے سب کو بتا دیا. اور پھر فرمایا اے میرا بیٹا، رسول فرماتے ہیں کہ یہ تیرے ہاتھوں کو کس نے کاٹا ہے؟ کہتا ہے میں سن رہا تھا ادھر. فرماتے ہیں انہی لاشوں میں میرے گھوڑوں کا ساربان جمال تھا جس نے میرے ہاتھوں کو کاٹا. اور وہ کہتا ہے ایک بار تو میں نے دیکھا رسول اسلام میری طرف آنا شروع ہو گئے اور آ کر کہتے اے جمال، اے جمال، کیا میری امت کے ظالموں کا ظلم تجھے برداشت نہیں تھا؟ کیا اس سے تیرے دل کی تشفی نہیں ہوئی؟ تو نے میرے حسین کے اوپر ایک اور ظلم کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ماں زہرا آئی اور حسین کی ماں نے آ کر پوچھا اے میرا بابا کیا میں اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر کر سکتی ہوں؟ آپ بھی کر لیجئے. رسول اسلام نے بھی اپنے آپ کو حسین کے خون سے خضاب کیا اور ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں دستے دعا دراز کیا. کہا بار الہ تو گواہ رہنا یہ میرا بیٹا حسین ہے جس نے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کرنے کے بعد بھی کچھ ظالم ایسے ہیں اس کی شہادت کے بعد بھی ظلم کرنے سے گریز نہیں کیا. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.